میں بات کرتا ہوں ترقی کی، یہاں پر میں کچھ حالات کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی سے کہتے ہیں کھانا ملنے لگے، یہی تو ترقی ہے. ارے ایک ملک میں ترقی جبھی تو ہوگی جب کوئی غریب نہ رہے، بھوکے لوگ نہ رہیں، عزتیں سلامت رہیں، یہ سب چیزیں ہوں، تبھی تو انسان جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگا. مگر جہاں انسان بھوک سے مر رہے ہوں، جہاں 20 کروڑ لوگ بھوکے ہوں. کشی نگر کے بعد پڑرونا گورکھپور ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کیونکہ موت یوں ہوتی رہتی ہے سب کی، وہ غیر اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی موت کے بعد یہ ہوا کہ اس کا کوئی اور مددگار نہیں تھا. اس کے 3 بچے اس نے چھوڑے، ایک بیٹی چھوڑی. 3 بچے شاید چھوٹے تھے اور وہ بڑی سب سے بیٹی تھی. تو جب اس نے سب کچھ اپنے گھر کا بیچ دیا، ساسا کچھ گھر میں نہ بچا، سب سامان بیچ دیا، اپنے سر کا دوپٹہ تک بیچ دیا. اور اس کے بعد بھی اس کے بچے پھر کھانا مانگنے لگے. تو اس نے پھر اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اب میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ سن لیجئے. تو وہ بچی کہہ رہی تھی اماں بھات، اماں بھات، اماں بھات، اماں بھات. اور اس نے یہ ایک دن نہیں کہا، 3 دن کہا. اس کی ماں کہتی تھی میں کہاں سے لاؤں؟ اس نے 1-2 جگہ مانگ کے لائی بھی، مگر اسے کچھ ملا نہیں اتنا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا. اور 5 دن مسلسل وہ لڑکی اماں بھات، اماں بھات، اماں بھات بھات کہتے کہتے مر گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے خطرناک موت، چاقو سے کاٹنے سے بھی، جلانے سے بھی خطرناک موت بھوک کی ہوتی ہے. جب انسان اپنی ایڑیوں کو رگڑتا ہے اور جب اس عالم میں اس کی روح نکلتی ہے تو پھر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ تو بچی تھی 8 سال کی، اس کی تو عمر ہی کیا تھی. آپ کے بچے تو چاکلیٹ مانگتے ہیں تو آپ ایک دم مجبور ہو کے چاکلیٹ دے دیتے ہیں. اس نے تو چاکلیٹ بھی نہیں مانگی تھی، صرف چاول مانگے تھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، مگر کسی نے اسے چاول نہ دیے. وہ تھوڑی مری تھی، اس علاقے کی انسانیت مر گئی. وہ اکیلی بچی کا انتقال تھوڑی ہوا تھا. آج یہ بریلی شریف کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے، فرید پور کے پاس ایک میاں بیوی دونوں رہتے تھے، دونوں بے اولاد تھے. تو شوہر کی طبیعت خراب ہونے پر بریلی ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا. اور ڈاکٹر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ تو نہ تو کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں، انہیں تو صرف اپنا ڈاکٹری کا پیشہ پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. تو اس نے کہا پہلے آدھار کارڈ لاؤ، فنگر پرنٹ ملائیں گے، پھر ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے 3-4 دن لگاتار اس کے پاس، اور بھی اس نے 1-2 جگہ گیا مگر اسے کہیں کچھ ملا نہیں. اور 9 دن کے بعد سکینہ نام کی عورت بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئی، جس کی عمر 65 سال تھی. یہ درد ہے ایک، آپ جسے احساس نہیں کرتے. کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی ترقی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اجمیر شریف گیا تھا الحمدللہ، تو سخت دوپہر تھی اور وہ اکبری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. میں نے سوچا کہ مجھے پیاس بھی لگی ہے، کیوں نہ آج پیاس کے ساتھ نماز پڑھ کے اپنے جد کریم امام علی مقام کو یاد کر لوں. تو اب ذرا غور کریں، میں جب آگے بڑھ رہا تھا ایک عورت نے مجھے دیکھا اور آواز دی یہاں پہ آؤ بیٹا. اور مجھے دیکھ کے بولی، خوبصورت عورت تھی بہت بوڑھی، مجھ سے کہنے لگی بیٹے کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں اس کی ایک شناخت پر حیرت میں رہ گیا. میں نے کہا تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا بیٹی تیری نہ صحیح مگر ہوں تو کسی کی ماں. پھر میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور قریب بیٹھنے کے بعد میں نے 3 سانسوں میں پانی پیا. پھر اس سے پوچھا، میں نے کھانا تو نہیں کھاؤ گی؟ چلو اماں بھوک لگی ہو. تو اس نے کچھ نہ کہا، اس کے آنسو نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا. تو میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹے تو بھی کسی کا بیٹا ہے، میرے 3 بیٹے تھے، میں کانپور کے پاس کی رہنے والی ہوں. جب میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں جو ہے وہ اجمیر آ گئی. ایک کی شادی ایک نے، دوسری تیسرے نے نکال دیا. اب میں اجمیر آ گئی اس وجہ سے کہ وہاں بھیک مانگوں گی تو میرے بچوں کی عزت پہ اثر ہوگا. میں نے یہاں مانگنا شروع کرا، مگر ایسے گھر آنے کی ہوں کہ کسی سے بھیک مانگنے کی دل ہی نہیں چاہتا. 2 دن بھوکی بیٹھی رہتی ہوں یہیں پر. یہ کون سی ترقی ہے میاں؟